بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، کافی دنوں کے بعد، بلکہ اب تو کہیں گے مہینوں کے بعد، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج مجھے مار ادریس ہرل جنگ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں کٹڑوں اور بچھڑوں کے لیے فارم بنانا چاہ رہا ہوں اور میں 30 کٹڑوں اور بچھڑوں سے کام شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میری رہنمائی کریں کہ اس فارم کی کنسٹرکشن کیسے کی جائے، کن کن چیزوں کا خیال رکھا جائے اور کتنی بڑا ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ تعمیر جو ہے اس کی یا کنسٹرکشن، اس کے حوالے سے آپ سے میں مفید معلومات وہ چاہتا ہوں۔ تو ادریس مار صاحب، بات یہ ہے کہ فارم کے لیے سب سے پہلے تو سائٹ سلیکشن یا جگہ کا انتخاب وہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ ایسی جگہ ہونی چاہیے، چونکہ آپ کو معلوم ہے یہ کٹڑے بچھڑے جو آپ رکھنا چاہ رہے ہیں، یہ چرائی وغیرہ کے لیے باہر نہیں جاتے، اور ان کو فارم کے ہر وقت اندر ہی رکھا جاتا ہے، اور ایسے فارم کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں بارشوں وغیرہ سے پانی کھڑا ہونے کا کوئی احتمال نہ ہو، اور فارم پر بجلی اور پانی کی سہولیات وہ بھی میسر ہونی چاہیے، اور اگر فارم برلب سڑک ہو تو کیا ہی بات ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ شیڈ یا یہ فارم جو آپ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، اس کی تعمیر اس لحاظ سے کرنی چاہیے کہ سورج کی زیادہ سے زیادہ روشنی شمال کی طرف یعنی نارتھ کی طرف اور کم سے کم جنوب کی طرف ہو، یعنی ساؤتھ کی طرف کم سے کم ہو۔ ایسی جگہ جس کے ارد گرد بہت سے درخت ہوں وہ موزوں ہے، چونکہ اس سے سایہ بھی میسر ہوگا۔ مجھے پتہ ہے کہ گرمی بھی بڑی شدت سے جنگ میں وہ پڑتی ہے، اور ہمارے بہت سارے علاقوں میں گرمی کا خاص طور پہ اس موسم میں سایہ دار اگر درخت ہوں گے تو وہ بہت ہی بہتر ہوگا، اور سردیوں میں ٹھنڈی ہواؤں سے بھی بچاؤ ممکن ہو جاتا ہے اگر درخت ہوں۔ تو شیڈ کی تعمیر پر بہت زیادہ خرچ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ شیڈ کی جو ڈائریکشن ہے وہ آپ حالات اور پلاٹ کے سائز کے مطابق وہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے حالات میں اگر شیڈ کی لمبائی اگر نارتھ ساؤتھ یعنی شمالن جنوباً رکھی جائے تو اس طرح سردیوں میں دھوپ شیڈ کے اندر جائے گی اور شیڈ جلد خشک ہو جائے گا۔ اور شیڈ کے لیے آپ کو فی جانور، میں ہمیشہ پہلے بھی بتاتا آیا ہوں
کہ 30 مربع فٹ جگہ درکار ہے، یہ کورڈ ایریا. اس سے دگنی یعنی 60 مربع فٹ فی جانور یعنی کٹڑا بچڑا وہ کھلی جگہ شیڈ کے لیے یہ ساتھ ہونی چاہیے. اور 30 کٹڑوں بچڑوں کے لیے یہ سمجھ لیں کہ 25 فٹ چوڑائی رکھ لیں، 25 فٹ اور 30 فٹ لمبائی کا شیڈ موزوں ہوگا. اس شیڈ کے درمیان آپ لمبائی کے رخ خوراک کی کھرلی بنائیں اور جس کے دونوں طرف جانور کھڑے ہو کر خوراک وہ کھا سکیں. شیڈ چاروں طرف سے کھلا ہو اور شیڈ کے دونوں طرف اور درمیان میں کوئی 9 بائی 9 انچ کے جو پلرز ہیں یا ستون وہ بنائے جائیں، جس پر آپ بانسوں سے یا سرکنڈے کی چھت وہ بنا سکتے ہیں. اور شیڈ کی درمیان سے اونچائی کو 12 فٹ رکھیں اور دونوں طرف جو ہے 10-10 فٹ ہو اور اس طرح یہ ڈھلوان ہو تو چھت کی. تو شیڈ زمین سے کم از کم 1 فٹ اونچائی کے لیول پر ہونا چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کرسی، یعنی کہ زمین سے شیڈ کی اونچائی جو ہے کم از کم 1 فٹ اونچا ہونا چاہیے اس کا لیول، جس کے دونوں طرف یعنی ڈھلوان ہو تو پانی کے اخراج کے لیے نالی ہونا بھی ضروری ہے. اور شیڈ کا فرش پختہ اینٹوں سے بنایا جائے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کچا رکھیں، نہیں، پکی اینٹوں سے وہ بنائیں. اور پانی کے لیے کھرلیاں احاطہ میں ہی بنائی جائیں اور اس کے نیچے فرش کی ڈھلوان بھی نالی کی طرف ہو. اور کھرلی کے آگے جانوروں کے کھڑے ہونے والی جگہ پر پختہ اینٹوں کا فرش ہونا چاہیے. اور بلڈنگ جو ہوتی ہے نا، اگر آپ نے خوراک بھی تو ان کا ظاہر ہے وہ ذخیرہ کرنا ہے، سٹور بنانا ہے، سٹور اور ایک چھوٹی سی ڈسپینسری بھی بنائیں. ڈسپینسری اور خوراک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ 10 بائی 12 فٹ 10 فٹ چوڑا اور 12 فٹ لمبا ایک کمرہ بنائیں. اور دفتر اور ڈسپینسری کے لیے بھی 10 بائی 10 فٹ کا کمرہ موزوں ہوگا. اس کی تعمیر احاطہ سے باہر اور دروازے البتہ اس کے فارم کے اندر کھلنے چاہیے. اور فارم کی 4 دیواری بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جو باہر باؤنڈری لائن ہے وہ فارم کی 4 دیواری یہ سمجھ لیں کہ آپ مٹی کی دیوار بھی بنا سکتے ہیں، پختہ دیوار بھی بنا سکتے ہیں، اور خاردار جو باربڈ وائر ہے اس کے اور یا اینگل آئرن لگا کے تو باربڈ وائر بھی لگا سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں 4 دیواری کی جو اونچائی ہے نا وہ 4 فٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے. اور یہ یاد رکھیں 4 فٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے، تھوڑی بڑی ہو تو زیادہ بہتر ہے. اور 4 دیواری سے باہر چاروں طرف اگر درخت لگا دیے جائیں، خاص طور پہ پاپولر یا یوکلپٹس آپ لگا سکتے ہیں، پاپولر لگا سکتے ہیں، وہ بڑی کوئکلی بڑھے گا، وہ لگا لیں. یا آپ کے ہاں تو نیم بھی لگ سکتی ہے، آپ کے ہاں تو اور بھی درخت لگائے جا سکتے ہیں، سنبل کے درخت لگائے جا سکتے ہیں. یہ آپ جانوروں کے لیے یا یہ بکائن ہے وہ لگائیں، اس سے سایہ اچھا خاصا مل جاتا ہے. اور جانوروں کے لیے گرمیوں میں سایہ اور سردیوں میں ٹھنڈی ہواؤں کو روکنے کے لیے یہ درخت نہایت مفید ہوں گے. تو یہ تھی میری چند ایک معروضات. ماہر ادریس صاحب، امید ہے کہ آپ کو یہ کافی چیزوں کا پتہ چل گیا ہوگا. اب آپ
بآسانی اپنے 30 کٹڑے بچڑوں کے لیے آپ اپنا فارم تعمیر کر سکتے ہیں. اور دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. اور اگر جو بھی یہ اس پروگرام کو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ پلیز آپ اب چونکہ یوٹیوب پہ پابندی اٹھ چکی ہے، آپ کائنڈلی میرے اور بھی پروگرامز دیکھتے جائیں اور ان سے آپ کو کافی رہنمائی ملے گی. اور اگر کوئی اور آپ کو معلومات درکار ہوں تو آپ میری ویب سائٹ ہے www.drashrafsahibzada DRASHRAFSAHIBZADA اکٹھا ہی لکھنا ہے drashrafsahibzada.com. اور ویب سائٹ پہ جب جائیں گے یہ تو آپ کو بہت سارے آپ کو لنکس بھی مل جائیں گے، یوٹیوب کا بھی، ڈیلی موشن کا بھی، اور اس طرح آپ کو بہت ساری پلے لسٹ آلریڈی بنی ہوئی ہیں. ان سے آپ جس چیز کے متعلق آپ کو انفارمیشن چاہیے وہ آپ کو ملے گی. اور اب تو ریڈنگ مٹیریل بھی یہ میں مشکور ہوں عثمان افضل کا، جنہوں نے یہ میری جتنی بھی مطبوعات ہیں، پبلیکیشنز ہیں یا ریڈنگ مٹیریل ہے ان کو آپ تک پہنچانے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے بہت سارے PDF میں کنورٹ کر کے یہ جو ہمارے پروفیشنل ہیں اسلم خالد اسلم انہوں نے ان کو اپلوڈ کر دیا ہے. بہت سارے پبلیکیشنز اپلوڈ ہو چکی ہیں اور باقی بھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ ان پہ کام ہو رہا ہے اور ان سے بھی آپ کو رہنمائی مل جائے گی. اور اب اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کرتے ہیں. سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان آدمی اپنے اہل و عیال پر اللہ کا حکم ادا کرنے کی نیت سے خرچ کرے تو اس کو اس میں صدقہ کا ثواب ملے گا. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں. فی امان اللہ.